کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے بچوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ دادی اماں نے تایا کے بیٹے خرم کے ساتھ اس وقت میری بات پکی کر دی تھی جب میں ابھی پالنے میں تھی۔ خرم مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ایک گھر میں پرورش پائی۔ دادا دادی کے وفات پانے کے بعد بڑی حویلی کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ یوں ابو اور تایا کے گھر الگ الگ ہو گئے، لیکن ہم بچوں کے دل ایک تھے، لہذا اس دیوار سے ہم کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ہمارے دلوں کے بیچ کوئی دیوار حائل نہ ہوئی۔ البتہ ہم نے بڑوں سے اصرار کر کے آنگن کے بیچ اٹھنے والی دیوار کے اندر دوری یعنی بڑی کھٹر کی نکلوالی تاکہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے میں آسانی رہے۔ مجھے اور خرم کو پتہ تھا کہ ہم نے ایک ہو جانا ہے، لہذا ایک دوسرے کو سپنوں میں بس لیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہو جانے کے لیے لمحہ لمحہ انتظار کیا تھا۔ پل پل گنتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب خرم دولہا بن کر مجھ کو بیاہ کر لے جائے گا۔ والد اور تایا جان کا کاروبار ایک تھا، ساتھ کام پر جاتے اور ساتھ لوٹتے تھے۔ ان کا خیال تھا خرم اور میں تعلیم مکمل کر لیں تو ہم کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ پھر وہ وقت آ گیا۔ خاندان میں مدتوں بعد پہلی خوشی تھی، اسی لیے دونوں بھائی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ جہیز کے معاملے میں امی ابو کوئی کسر چھوڑنا نہ چاہتے تھے، حالانکہ آپس کا معاملہ تھا۔ ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن اپنی چاہ اور خوشی کی بات تھی۔ ابو اور تایا سب سے کہتے تھے، بھائی ہمارے پلوٹی کی اولاد ہیں، کیوں نہ ارمان نکالے؟ ہم تو ایسی شادی کریں گے کہ خاندان والے تو قید نیا یاد رکھے گی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے خرم اور ان کو مجھ سے شدید پیار تھا۔ جہاں ایسی چاہت ہو وہاں دوست دشمن سب کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں۔ کہنے والے کہتے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی بنے جا رہی ہے۔ سبھی خوش نظر آتے تھے مگر ایک ہماری ممانی تھیں جو خوش نہ تھیں۔ شاید وہ رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی تھیں۔ جب سنا تاریخ رکھی جا رہی ہے تو وہ ماموں جان کو لے کر آ گئیں اور امی کو کہا، بچپن کے قصے رہنے دو۔ خرم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میرے بیٹے شان میں نہیں ہے؟ صوفیہ کا رشتہ ہم لیں گے اپنے بیٹے شان کے لیے۔ تمہیں اگر جیٹ کو خوش کرنا ہی ہے تو دوسری بیٹی سوہا کا رشتہ خرم کو دے دینا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی بولے، یہ تو بچپن سے رشتہ طے ہے۔ ہماری ساس بات پکی کر گئی تھیں اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ پہلے اب کہاں تھیں؟ امی نے لاکھ سمجھایا پر ممانی کی ایک ہی رٹ کے میرے بیٹے کو صوفیہ پسند ہے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، آپ یہ رشتہ مجھے دیں۔ غرض انہوں نے اس قدر واویلا مچایا کہ سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ ہر ایک انگشت بادندان تھا۔ ماموں حمید امی کے اکلوتے بھائی تھے، وہ ان کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ ناراضی تو دور کی بات، ماموں ذرا سامنا بنا لیتے تو امی کی جان پر بن جاتی تھی، کجائیے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ امی کو روتا دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ امی پریشان نہ ہوں، اگر اب ماموں جان سے جدا نہیں ہونا چاہتے تو بے شک مجھے قربان کر دیں اور ان کی خوشی پوری کر دیں، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بات منہ سے نکلی کہ کوٹے اوہے چڑھی، ہر طرف ہائے ہائے ہونے لگی۔ خود لڑکی نے منہ کھول کر کہہ دیا ہے کہ تایا زاد سے نہیں، میں تو ماموں زاد سے شادی کروں گی، حالانکہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا۔ مجھے خرم سے پیار تھا، وہ تو میری جان تھے۔ یہ تو ماں کا دل رکھنے کو ایسا کہا تھا کہ وہ رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھیں۔ بات خرم تک پہنچ گئی۔ وہ میرے پاس آئے، بولے، صوفیہ سچ سچ بتد اگر تم شان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی۔ قسم کھا کر کہا، خرم مجھے تمہارے سوا کسی سے پیار نہیں ہے، تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، خدا کے لیے ایسا خیال دل سے نکال دو، میرے اشان سے کوئی واسطہ نہیں۔ خرم مطمئن ہو کر چلا گیا۔ شادی میں 4 روز باقی تھے۔ ایک دن شان ہمارے گھر آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا، صوفیہ تم میرا خواب تھیں، میرے بچپن کا خیال اور محبت، میری آرزو تھی کہ تم میری بیوی بنو، شاید قسمت کو یہ منظور نہیں یا تمہاری امی کو ہمار عمل اب منظور نہیں۔ بہرحال پرسوں تمہاری شادی ہے، اس اہم موقع پر میں تم کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔
پلیز میرا پہ تحفہ قبول کر لو۔ اس نے ایک قیمتی پرفیوم اور ہیرے کی قیمتی انگوٹھی دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ شان کے چہرے پر دکھ کا گہرا سایہ تھا۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہا تھا، جیسے ہارا ہوا جواری۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور دل رکھنے کو میں نے اس کا تحفہ رکھ لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری کزن ندا یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہی ہے۔ اس نے اس بات کا فسانہ بنا کر خرم کو جا سنایا، یہی نہیں بلکہ نمک مرچ لگا کر بتایا کہ دونوں رو رہے تھے کہ آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، شاید پھر کبھی نہ مل سکیں۔ اس وقت خرم نے اس بات کو کسی سے کہا اور نہ تصدیق کی۔ اگلے دن سے شادی شروع تھی۔ شاید یہ بات اس نیدل کی گہرائی میں کہیں رکھ لی۔ مرد ذات میں سو خوب بیاں ہوتی ہیں، تاہم اگر بیوی کی طرف سے کوئی شک و شبے میں ڈال دے تو شیشے میں بال آنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، جس کو پھر عمر بھر کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ نکال سکتا۔ ہماری شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ سہاگ رات کو انہوں نے مجھ سے اتنا ضرور پوچھا کہ تمہارے ماموں ممانی آئے یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ وہ ناراض تھے اس لیے نہیں آئے۔ ان لوگوں کی طرف سے کیا کسی نے تم کو شادی کا تحفہ بھی نہیں بھیجا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ سوچا کہ یہ ماموں ممانی کی طرف سے شادی کا تحفہ پوچھ رہے ہیں جو انہوں نے نہیں بھجوایا تھا۔ البتہ شان کا ذکر انہوں نے نہ کیا تو میں نے بھی جان بوجھ کر اس کے تحفے کا تذکرہ نہ کیا تھا کہ ان کے دل میں کوئی ملال آئے اور نہ بدمزگی ہو۔ یہ میری سہاگ رات تھی۔ ایسی بات کہہ کر میں اپنی سہاگ رات کو بے کیف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شانک کا دیا ہوا تحفہ تو اسی وقت میں نے امی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ رکھ لیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ کے بھانجے کا دل رکھنے کو لے تو لیا ہے، مگر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی نے وہ پرفیوم اور انگوٹھی میرے جہیز والے سوٹ کیس میں ڈال دی ہے۔ میں نے تو سوٹ کیس کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ سب سامان امی اور میری بہنوں نے رکھا تھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات بہت اچھی ہوئی۔ شادی کے ایک ہفتہ بعد میں اور خرم ہنی مون کے لیے سوات اور رکالام گئے۔ وہاں سے لوٹے تو دعوتیں ہونے لگیں۔ خاندان بھر نے دولہا دلہن کو کھانے پر مدعو کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر کبھی لنچ اور کبھی ڈنر ہوتا تھا۔ یہ ہنگامہ ختم ہوا تو خرم کام پر جانے لگے اور میں گھر میں تائی اماں ان کی بیٹیوں کے ہمراہ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگی۔ شادی کے 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ننھے مننے نے سبھی کے دل مسرور کر دیے۔ کہتے ہیں جب چاند اور بڑھ نہیں سکتا تو گٹنے لگتا ہے، یوں ہی جب خوشیاں اور بڑھ نہیں سکتی تو انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ میری خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ یہ شروع سردیوں کے دن تھے۔ خیال آیا کیوں نہ جہیز کے کپڑوں کو دھوپ لگوا لوں، ایسا نہ ہو کہ کیڑا لگ جائے۔ گرم کپڑے تو ویسے بھی سردیوں میں نکالنے تھے۔ جب بیٹی کھولی، اس میں سے شان کا تحفے والا ڈال با نکل آیا، جس میں پرفیوم اور انگوٹھی کے ساتھ ایک پرچہ بھی تہہ کیا ہوا نکل آیا۔ میں نے یہ ڈبہ کبھی کھولا نہ تھا، مجھے خبر نہ تھی اس میں کوئی پرچہ بھی رکھا ہوا ہے۔ حیرت سے ڈبے میں رکھا پرچہ کھول کر پڑھنے لگی۔ شان نے لکھا تھا، جان سے پیاری صوفیہ، شاید تم کو خبر نہیں کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ تم چھوٹی سی تھیں تبھی اماں کہا کرتی تھیں کہ میں تیرے لیے صوفیہ کو بیاں کر لاؤں گی۔ یہ بات ان کے دل میں تھی مگر وقت سے پہلے زبان پر نہیں لانا چاہتی تھیں، تبھی ہم نے تم کو کھو دیا۔ تم کیا جانو تم کو کھو دینے کا مجھے کتنا دکھ ہے۔ جب تک زندہ رہوں گا یہ دکھ سانپ بن کر مجھ کو ڈستا رہے گا۔ آج بھی دعا کر رہا ہوں، اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور تم میری ہو جاؤ۔ تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا تمہارا اشان۔ میں محویت سے خط پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب خرم آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ خرم نے وہ پرچہ بڑی آہستگی سے میرے ہاتھ سے لے لیا اور تحفے والا ڈبہ کبھی اٹھا کر دیکھنے لگے۔ خط پڑھا پھر بولے، اچھا تو یہ معاملہ ہے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ گوہر الگاؤ ہے کہ تحفے اتنے چھپا کر اور سنبھال کر رکھے گئے ہیں، اور خط بھی کیا وقتا فوقتا ان کو دیکھتی رہتی ہو۔ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں اب بھی تم کو آزاد کر کے تمہاری خوشیاں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، اپنی بے گناہی کے ثبوت میں 100 بار روئی،
بغیر خطک کے معافیاں طلب کی مگر خرم کا دل صاف نہ ہوا۔ ان کے دل سے شک دور نہ ہو سکا۔ اس کے بعد وہ 2 سال ساتھ رہے مگر اس طرح جیسے ایک دریا کے دو کنارے ساتھ ساتھ چلتے تو ہیں مگر ملتے نہیں۔ شک و شبے نے ان کے اور میرے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے تو بھی لگتا جیسے ان کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہے۔ کبھی پیار کا لفظی اظہار کرتے بھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کنویں سے بول رہے ہیں۔ انہیں جیسے پیار پر اختیار نہ تھا ویسے ہی نفرت کے جذبے پر بھی اختیار نہ تھا۔ ننھے منھے نہال کی خاطر انہوں نے میرے ساتھ اس نام نہاد 2 سال کی ازدواجی زندگی کو برداشت کیا۔ اکثر مجھے پر فیوم اور ہیرے کی انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنے کا تانا دیا کرتے تھے جس کو وہ شان کے پیار کی نشانی کہتے تھے۔ شبہ کی سب سے بڑی وجہ یہ بتاتے تھے کہ تم نے شان کا دیا ہوا تحفہ مجھ سے چھپا کر کیوں رکھا؟ اگر تم فیئر تھیں تو مجھے بتا دیتیں یا پھر یہ تحفے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آتیں۔ ساتھ لانے اور خفیہ سور پر ان چیزوں کا دیدار کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کا پیار ہے جو اس کی یاد کو یوں چھپ چھپ کر تازہ کرتی رہتی ہو۔ لندن جانے سے صرف ہفتہ پہلے بتایا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ تم حوصلہ رکھنا، نہال کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا، اپنا خیال رکھنا۔ میں جو نہیں کورس مکمل کر لوں گا لوٹ ہوئے گا۔ تم اپنے گھر میں بیٹھی ہو اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد دل کتنا اداس تھا، خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اس تکلیف کو۔ وہ میرے شوہر ہی نہیں، سرتاج ہی نہیں، وہ میرا پیار بھی تھے جن کو ذرا سے شک و شبے نے مجھ سے چھین لیا۔ آج 5 سال بیت گئے ہیں۔ اس دوران میں نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، التجانامے تحریر کیے مگر انہوں نے کسی ایک کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس نے میری خاطر سب رشتوں کو ختم کر دیا تھا، ہر کسی سے ناتا توڑ لیا تھا اور صرف اسی کو دل میں بسا لیا تھا۔ آج 4 تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب میرے سرتاج مجھے اور نہال کو چھوڑ کر انگلینڈ گئے تھے۔ انہوں نے تب یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ نوٹوں کی خوشبو سے زیادہ گہری خوشبو پیار کی ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ضرور ہے کہ جاتے ہوئے آخری جملہ انہوں نے یہ کہا تھا، صوفیہ اپنا خیال رکھنا۔ شاید انہوں نے ویسے ہی رواتایا کہہ دیا مگر یہ الفاظ میرے دل میں ان کے پیار کی نشانی بن کر سما گئے ہیں۔ جانے کے 3 سال بعد ایک بار انہوں نے فون پر نہال سے بات کی تھی، پھر مجھ سے کہا تھا، صوفیہ مجھے مان فکر دو، میں نے یہاں رہنے کے لیے مجبورنہ ایک برٹش نیشنل لڑکی سے شادی کی ہے اور اب میری ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جو مجھے پیار سے خان جی کہتی ہے۔ وہ بالکل گڑیا جیسی ہے، اسے پا کر میں بہت خوش ہوں۔ ہاں وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے مگر مجھے پیار کا روگ لگا کر چلے گئے ہیں۔ میں نے ان کے جانے کے بعد رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو مجھے چپ کرائے۔ ان کی یادیں آج بھی روز اول کی طرح تڑپاتی ہیں۔ آج بھی دل میں ان کا خیال روز اول کی طرح روشن ہے۔ میرے دل میں ان کی طلب آج بھی اسی طرح ہے جس دن وہ مجھ سے جدا ہوئے تھے۔ میری یاد کی گزرگاہوں پر روز ہی خرامہ ناز سے چلتے ہیں۔ میری آرزوئیں، میری چاہت انہی کی یاد سے زندہ و تابندہ ہے۔ ان کی یاد مجھے جب رلاتی ہے تو میر وجود سلگنے لگتا ہے۔ میں کیسے اسے بھول جاؤں؟ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اب میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ خرم ایک بار آ کر اتنا تو بتا جاؤ کہ میں کیا کروں۔ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس دکھ ہوتے ہیں وہ بھی حوصلے سے جی لیتے ہیں۔ میں نہیں مانتی کیونکہ میں زندہ نہیں، بس ایک زندہ لاش ہوں جس کے پاس جیون ساتھی نہیں، پھر اس کے پاس کچھ نہیں۔ پلیز خرم واپس آ جاؤ، میر اس کون واپس کر دو، تمہارے بنا میں جی نہیں سکتی۔